خبروں میں خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، چیف جسٹس کے ملتان کی پنچایت کے شرمناک فیصلے پر سو موٹو کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بستی راجہ پور پہنچ گئے۔ متاثرہ بچیوں اور متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی کرا دی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر سے۔ چیف جسٹس کے ملتان کی پنچایت کے شرمناک فیصلے پر سو موٹو کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف بھی بستی راجہ پور پہنچے ہیں۔ متاثرہ بچیوں اور متاثرین کو انصاف کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے تھانہ مظفر آباد کا سارا عملہ معطل کر دیا، ان میں ایس ایچ او اور ڈی ایس پی بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف یہاں پر پہنچے، اس موقع پر انہوں نے کیا کہا، کیا بات کی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدترین اور سنگین قسم کا المناک واقعہ ہر دیکھتی آنکھ اس کے اوپر اشکبار ہے۔ یہ معصوم بچیاں جن کو میں ابھی مل کے آیا ہوں، جس ظلم اور بربریت کا شکار ہوئی، اور پولیس نے اس کے اوپر کیا اپنا فرض ادا کیا، کیا کوشش کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پولیس کی ذمہ داری کے حوالے سے، چاہے وہ سپاہی ہے یا وہ افسر ہے، بدترین غفلت کا اس سے بدترین ثبوت نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے چاہے وہ سپاہی ہو یا افسر، اس سے زیادہ بدترین غفلت کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب ملتان کی بستی راجہ پور پہنچے تھے، جہاں پر متاثرہ بچیوں کو انہوں نے انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ملتان میں پنچایت کے حکم پر لڑکی سے زیادتی کے شرمناک واقعے کا از خود نوٹس لے لیا۔ آئی جی پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پولیس واقعے میں ملوث 24 افراد کو حراست میں لے چکی ہے۔ نام نہاد پنچایت نے 17 سالہ لڑکی سے زیادتی کا حکم سنایا تھا۔ پنچایت کے ظالمانہ فیصلے کا شکار لڑکی کے انصاف کی صدا ملک کی سب سے بڑی عدالت سے جا ٹکرائی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ملتان میں شرمناک واقعے کا از خود نوٹس لے لیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے آئی جی پنجاب سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ جہالت کا گھناؤنا کھیل ملتان کے علاقے مظفر آباد میں کھیلا گیا۔ ملزم عمر واڈا نے 12 سالہ لڑکی شمیم کو درندگی کا نشانہ بنایا۔ معاملہ پنچایت میں گیا تو عزت کے بدلے عزت کا سودا طے کر دیا گیا۔ ظالمانہ فیصلے پر متاثرہ لڑکی کے بھائی اشفاق نے ملزم عمر کی بہن عذرا کو حوث کا نشانہ بنایا۔ افسوسناک واقعے پر میڈیا نے مظلوم لڑکی کی آواز اٹھائی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور 24 ملزمان کو گرفتار کر دیا، جن میں پنچایت کے سرپنچ حق نواز اور عمر باڈا سمیت دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ملتان تو پہنچ گئے، لیا کی پنچایت کے ایک اور جاہلانہ فیصلے پر ایکشن کون لے گا؟ تحصیل کروڑ لار ایسن میں پنچایت نے بدلے کے طور پر پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کی 10 سالہ بہن کا نکاح کرا دیا۔ پولیس نے نکاح خواہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایک اور کمسن بچی پنچایت کے فیصلے کی بھیٹ چڑھ گئی ہے۔ لیا کی پنچایت کے ایک اور جاہلانہ فیصلے پر تحسین کروڑ لال ایسن میں پنچایت نے بدلے کے طور پر پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کی 10 سالہ بہن کا نکاح کرا دیا۔ پولیس نے نکاح خواہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ پنچایتی فیصلے زندگیاں برباد کرنے لگے، ایک اور کمسن لڑکی پنچایت کے فیصلے کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ شرمناک واقعہ لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کی نواحی بستی ترخان میں پیش آیا، جہاں حاجی افضل نامی شخص کی بیٹی کو بھگاکر رشید منجوٹا کے بیٹے عثمان نے شادی کر لی۔ معاملہ پنچایت میں پہنچا تو پنچایت نے بدلے کے طور پر عثمان کی 10 سالہ بہن کا نکاح بھاگ کر جانے والی لڑکی کے بھائی کے ساتھ کرا دیا۔ دوسری جانب لڑکی کے والدین کا موقف ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر 18 سال ہے، انہوں نے یہ نکاح باہمی رضامندی سے کیا ہے۔ پولیس نے نکاح خواہ کو گرفتار کر کے دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ کس نے کتنا ٹیکس دیا؟ پارلیمنٹ ارکان کی ڈائریکٹری کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم نے 25,24,213 روپے ٹیکس ادا کیا۔ عمران خان نے 1,59,609 روپے ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 95,31,000 روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے
8,13,869 روپے ٹیکس ادا کیا۔ ڈائریکٹر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 7,43,471 روپے ٹیکس ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ ظاہری نے 14,11,000 روپے ٹیکس ادا کیا۔ ٹیکس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ ارکان پارلیمنٹ نے اس ڈائریکٹری جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق کس رکن پارلیمنٹ نے ٹیکس ادا کیا۔ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ چاروں وزرائے اعلیٰ میں سب سے زیادہ رہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے، وقاص رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی وقاص، کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ مزید کس کس نے کتنا ٹیکس ادا کیا؟ جی بالکل، فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس کے حوالے سے نئی فہرستیں جاری کر دی ہیں جس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے 25,24,213 روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی جہانگیر ترین ہیں جنہوں نے 5,36,77,426 روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ اسی طریقے سے وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے 39,83,491 روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ اسی طریقے سے حمزہ شہباز شریف صاحب نے 70,38,777 روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ پنجاب کی بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سب سے زیادہ ٹیکس کرنے والے کی فہرست میں شامل ہیں۔ انہوں نے 95,31,060 روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ اسی طریقے سے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے ثناء اللہ ظاہری، انہوں نے 14,11,000 روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ پرویز خٹک نے 8,13,869 روپے، جبکہ مراد علی شاہ نے 1,16,600 روپے کا جو ہے ٹیکس ادا کیا۔ عمران خان نے سال کے لیے جو ٹیکس گوشوارے جمع کروائے ہیں انہوں نے 1,59,609 روپے ٹیکس ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں 11 رکن صوبائی اسمبلی پنجاب کے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیکس گوارے بالکل جمع نہیں کروائے۔ اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں 2 رکن قومی اسمبلی راز حیات اور لطیف ہیں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے وہ ٹیکس گوشوارے نہیں جمع کروائے۔ اسی طریقے سے پنجاب میں سب سے کم ٹیکس جمع کروانے چودھری محمد شفیق ہیں جنہوں نے 3,050 روپے کا ٹیکس جو ہے وہ جمع کروایا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا وقاص رانا میں تفصیلات بتانے کے لیے۔ تحریک انصاف کے جہانگیر ترین ٹیکس ادائیگی میں پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیز میں سب سے بازی لے گئے۔ انہوں نے 5,36,77,000 روپے سے زائد ٹیکس جمع کرایا۔ سب سے کم ٹیکس سندھ اسمبلی کی مسز فیاض علی بٹ نے 1,095 روپے دیا۔ سینٹ قومی اور صوبائی اسمبلیز کے 18 اراکین نے ٹیکس ادا ہی نہیں کیا۔ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں میں سابق صدر آصف زرداری کے قریبی ساتھی اویس مظفر ٹپی اور رضا حیات خراج بھی شامل ہیں۔ 8 ممبران نے 1 کروڑ روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا، جبکہ 19 کا ٹیکس 10,000 سے بھی کم ہے۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے اقامے رکھنے والوں نے پاکستان میں کتنا ٹیکس دیا؟ نیو نیوز نے اس کا بھی سراغ لگا لیا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے صرف 82,440 روپے، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 8,31,000 روپے کے قریب ٹیکس ادا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن نے 21,85,304 روپے، جبکہ سہیل انور سیال نے 16,61,865 روپے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان میں سب سے زیادہ ٹیکس حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سربراہ وزیر اعظم نواز شریف نے ادا کیا۔ 25,24,000 روپے سے زائد ٹیکس کے ساتھ نمبر 1 رہے۔ دوسرے نمبر پر مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی نے 14,82,588 روپے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 1,59,609 روپے ٹیکس ادا کیا اور تیسرے نمبر پر رہے۔ JUIF کے مولانا فضل الرحمان نے 50,181 روپے، جبکہ متحدہ پاکستان کے سربراہ فاروق ستار نے 39,758 روپے ٹیکس دیا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے 34,941 روپے قومی خزانے میں جمع کرائے۔ اہم خبر دیں گے آپ کو۔ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کی نااہلی کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ جہانگیر ترین پر بھی یہ الزام ہے کہ ان کے بچے بے
دار ہیں، آف شور کمپنی کے مالک ہیں۔ جہانگیر ترین کے الزام پر چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ہے کہ اگر دستاویزات نہ آئے تو پاناما کیس کی طرح یہ کیس بھی مزید تحقیقات کے حوالے سے آگے جائے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جہاں زیب عباسی سے۔ جی جہاں زیب، کیا تفصیلات ہیں مزید اس کیس کی سماعت کی؟ جی، چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج جہانگیر ترین نااہلی کیس کی سماعت کی۔ آج جب باقاعدہ کیس کے آغاز ہوا تو حنیف عباسی کے وکیل نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ اس کے بعد جب جہانگیر ترین کے وکیل کے دلائل دینے کی باری آئی، انہوں نے یہ کہا کہ آف شور کمپنی کے حوالے سے جو ٹرسٹ ہے وہ جہانگیر ترین کی ہے، تاہم ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے ان کے پاس دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر انتہائی وضاحت کے ساتھ آج یہ ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر دستاویزات پیش نہ کیے گئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاناما کیس کی طرح یہ کیس بھی مزید تحقیقات کا کیس بن جائے۔ اب یہ نااہلی کیس جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، تاہم جو دوسری جانب جو تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق کیس ہے اس کی سماعت 31 جولائی کو جو ہونی ہے، اور چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کو جو ہے وہ سنیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا اپنے ریمارکس میں کہ ہم حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے مزید تحقیقات کا حکم بھی دے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا جہاں زیب عباسی میں تفصیلات بتانے کے۔ جبکہ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے پاناما کیس کا فیصلہ جلد سنانے کی استدعا کر دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں ملک کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے، سب عدالتی فیصلے کے منتظر ہیں، ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں اور انٹیلیجنس بھی تحریک انصاف کے پیچھے پڑی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کیس کا مستقبل ردی کی ٹوکری قرار دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے حنیف عباسی جہانگیر ترین سے معافی مانگ لے ورنہ جیل جائیں گے۔ جہاں وزیر اعظم اور سینئر کابینہ کی اپنی موریلٹی کی یہ حالت ہے، وہاں پہ ہم انڈیپینڈنٹ کردار کیا ادا کر سکیں گے؟ جب پوری کابینہ اقاموں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو پاکستان ایران کے تعلقات کیا ہوں گے؟ جب پوری کابینہ اقاموں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو ہمارا قطر سعودی عرب سٹینڈ آف میں ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا پاکستان کی سپریم کورٹ سے ہماری دستبستہ گزارش ہے، یہ کرائسس جلد ختم ہونا چاہیے، اس کرائسس کا جلد خاتمہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کی منی ٹریل نہیں مانی جا سکتی، ان کی کمپنی کا نام شائنی ویو لمیٹڈ ہے۔ آج عدالت میں بہت مزیدار جرا ہوئی، وقت ثابت کرے گا کہ یہ کتنے صادق اور امین ہیں۔ معطل چیئرمین ایس سی سی پی ظفر حجازی کو جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دانیال عزیز نے کہا کہ اب بتایا جائے گا کہ جہانگیر ترین کی منی ٹریل بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ کتنے صادق اور امین ہے، وقت بتائے گا۔ جہانگیر ترین کا جو بیان حلفیہ ہے اس کے دوسرے پیرا میں یہ جو انویسٹیگیشن بتائی جا رہی ہے، یہ انویسٹیگیشن نہیں منگوائی گئی، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صادق اور امین ہے کیونکہ پیسے واپس کر رہی ہے، ایک مثال ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، مطلب ایک مالی اور ایک کک جو ہے وہ کروڑ روپے کا جو ہے لوگوں کو ٹیکہ لگا دیتے ہیں اور ان کو پوچھا بھی نہیں جا سکتا۔ شیخ رشید نے حنیف عباسی کو منشیات کا اسمگلر کہا تو حنیف عباسی نے 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ لیگی رہنما کا کہنا ہے کہ وہ پنڈی کے بنارسی ٹھگ کو بتائیں گے کہ اسمگلر کون ہے۔ کپتان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ کوکین پینے والا بھلا قوم کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے۔ حنیف عباسی نے کبھی عدلیہ کو اور انسٹیٹیوشن کو برا بھلا نہیں کہا ہوا۔ راول پنڈی کے 2 سیاسی پہلوان آمنے سامنے، ایک دوسرے پر الزامات کی بجلیاں گرانے لگے۔ شیخ رشید کی جانب سے منشیات کا اسمگلر کہنے پر حنیف عباسی اسمگلر کہتے ہیں 10 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا، ہر جانے کا بارہ نہ ہوا، لیکن راول پنڈی کے بنارسی ٹھگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہوتے ہیں، میرے خواب میں نہیں نکلے کبھی۔ خواب میں 5 آنریبل ججز کو اربوں روپے میں خریدنے کی کوشش کی، 6 جے آئی ٹی کے 100 کارڈ افسران کو اربوں روپے میں خریدنے کی کوشش کی گئی۔
تو آج تو سو موٹو اب تک ہو جانا چاہیے. حنیف عباسی نے کپتان پر بھی لفظی گولہ باری کی انتہا کر دی. پینے اور جوا کھیلنے کا الزام عائد کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ایسے کردار کا حامل بلا قوم کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے. مان لو کہ تم نے جوا کھیلا, مان لیا تم نے, ساری زندگی کھیلا, یہ بھی مان لیا تم نے. تیسری بات آپ کوکین کے ایڈکٹ ہو, آپ کوکین پیتے ہو, آپ کیسے اس ملک اور قوم کے رہنما ہو سکتے ہو. حنیف عباسی نے مزید کہا کہ کپتان کے کئی خفیہ اکاؤنٹس ہیں جن کی تفصیلات وہ اعتبار کو میڈیا کے ذریعے حنیف عباسی کی جانب سے ہر جانے کا نوٹس ملنے پر شیخ رشید نے بھی آستینے چڑھا لی. ایک بار پھر حنیف عباسی کو منشیات فروش قرار دے دیا. کہتے ہیں ایفیڈرین اسمیگل کر کے پیسے کما کر الیکشن لڑے جاتے ہیں, انہیں بھی 500 کلو ایفیڈرین دے دیں تاکہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ سکیں. ہر جانے کے نوٹس پر شیخ رشید سے ایک بار پھر حنیف عباسی کو منشیات فروش قرار دے دیا. کہتے ہیں عدالت میں ثابت کروں گا حنیف عباسی منشیات فروش ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ایفیڈرین لینے کی خواہش مند بھی نکلے. بولے انہیں 500 کلو ایفیڈرین دی جائے تاکہ وہ 2 حلقوں سے الیکشن لڑ سکے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاناما نمٹ گیا تو اقامہ بھی نمٹ جائے گا. پاناما نمٹ گیا نا تو اقامہ قسطوں میں ہی, جھنگے میں ہی نمٹ جائے گا. شیخ صاحب نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ پاناما کیس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے, جلد فیصلہ سنایا جائے. پاناما ہنگامہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ اقامہ انکشافات نے ہلچل مچا دی ہے. عمران خان کے مطابق اقامہ حقیقت میں بھاگنے اور خود کو بچانے کا آسان راستہ ہے, اس لیے سارا مافیا جیب میں اقامے لے کر گھوم رہا ہے. نعیم الحق بولے وفاقی وزراء نے غیر ملکی اقامے حاصل کر کے ملک سے غداری کی. پاناما لیکس کے بعد اقامہ نے سیاست میں ہنگامہ برپا کر دیا. عمران خان نے اقامہ ہولڈرز لیگی رہنماؤں کو سوشل میڈیا پر آڑے ہاتھوں لیا. ٹویٹر پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء کی بددیانتی انتہائی حیران کن ہے. کہتے ہیں کہ سارا مافیا اس لیے جیب میں اقامے لے کر گھوم رہا ہے کیونکہ یہ بھاگنے اور خود کو بچانے کا آسان راستہ ہے. کپتان نے وضاحت کی کہ متحدہ عرب امارات کا مرکزی بینک اقامہ رکھنے والوں کی بینکنگ تفصیلات فراہم نہیں کرتا. پی ٹی آئی ترجمان نعیم الحق نے وفاقی وزراء کی جانب سے اقامے کے حصول کو ملک سے غداری قرار دے دیا. وہ لوگ جو حکومت پاکستان کے وزراء ہیں, جو حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں, ان کا کسی بین الاقوامی یا بیرونی ملک ادارے میں نوکری کرنا پاکستان سے غداری کے مترادف ہے. نعیم الحق نے مزید کہا کہ وزیر اعظم فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پاناما سے شروع ہونے والا ہنگامہ اقامہ تک آ پہنچا. تحریک انصاف نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا ہے. عثمان ڈار کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف جلد کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے. پاناما کا ہنگامہ تھما تو اقامہ کا شور سنائی دینے لگا. اپوزیشن جماعتوں کی درخواست پر لی گئی تلاشی کے دوران وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء کے اقامے بھی سامنے آ گئے. پی ٹی آئی نے خواجہ آصف کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا. وزیر دفاع کے اقامہ رکھنے پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. الیکشن کمیشن میں بھی کیس دائر ہوگا. پی ٹی آئی کے رہنما عثمان ڈار کا کہنا ہے کہ انہوں نے قانونی ماہرین سے مشاورت مکمل کر لی ہے. دفاع کی وزیر بہت جلد عدالتوں میں اپنا دفاع کرتے نظر آئیں گے. وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. جمشید دستی نے وزیر اعظم سے استعفے کی قرارداد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی. عدلیہ, پاک فوج اور قومی اداروں کے خلاف سنگین الزامات اور سازشوں پر قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی گئی ہے. آزاد رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے وزیر اعظم سے عہدے سے مستعفی ہونے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرائی, جس کے متن میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف جے آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے بعد عوام کا اعتماد عام انتخابات قریب آن پہنچے. انتخابی اصلاحات کمیٹی نے نیا الیکشن بل تیار کر لیا. ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کا اختیار الیکشن کمیشن کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
اثاثے غلط ظاہر کرنے پر ارکان پارلیمنٹ کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ارکان اسمبلی کے اثاثوں کی جانچ پڑتال کا اختیار الیکشن کمیشن کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینٹ کی نشست پر انتخاب کا مارکا، بابر اعوان کے استعفے سے خالی ہونے والی نشست پر مسلم لیگ نواز کے ڈاکٹر آصف کرمانی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ کہتے ہیں جن پارٹیز نے کاغذات جمع نہیں کرائے وہ پلے نہیں تیلا تے کردی میلہ والا حساب ہے، جبکہ آزاد امیدوار نے کاغذات مسترد ہونے پر صوبائی اسمبلی کے اراکین پر رشوت مانگنے کا الزام بھی لگا دیا۔ ڈاکٹر عاصم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر تو نام ای سی ایل میں نہیں ڈالے جاتے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ڈاکٹر عاصم کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر وزارت داخلہ سے جواب طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا ہے کہ جاننا چاہتے ہیں کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر تو نام ای سی ایل میں نہیں ڈالے جاتے۔ اور رخ کریں گے سندھ اسمبلی کا، جہاں ایک بار بھنگ کا چرچا ہوا ہے۔ صابر قائم خانی کا اصرار ہے کہ بھنگ کو نشہ قرار دینا مناسب نہیں، یہ تو سندھ کے صوفیزم کی پہچان ہے۔ بھنگ نشہ ہے یا نہیں، سندھ اسمبلی میں بحث چھڑی تو اراکین کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ موقع کس کو کیا دیتا ہے؟ بولیں موقع ہی موقع ہے۔ صابر قائم خانی کا اصرار ہے کہ بھنگ کو نشہ قرار دینا مناسب نہیں، یہ تو سندھ کے صوفیزم کی پہچان ہے۔ سر ہمارے یہاں بھنگ کو نشہ کہہ دیا گیا ہے، حالانکہ جو صوفیزم ہے اس میں بھنگ کو ایسی بوٹی کہا جاتا ہے جس میں وہ اپنی عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان سے بھنگ کے استعمال کا پوچھا گیا تو وہ بڑی صفائی سے ٹال گئے۔ آپ نے کبھی ٹرائی کیا ہے؟ موقع نہیں ملا کبھی۔ اسپیکر کہاں چپ بیٹھنے والے تھے، فوراً بولے جناب ارادہ باندھیے، موقع ہی موقع ہے۔ ایک دفعہ آپ کو موقع دیں گے۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے اسپیکر نے اسلام آباد کی سڑکوں پر اگے بھنگ کے جنگلوں کی نشاندہی بھی کر دی۔ خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، وقت ہوا ایک بریک کا۔ نیوز کے ساتھ رہیے۔ تحریک انصاف کے ترجمان فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے، جس طرح درباری اعلیٰ خواجہ آصف کا اقامہ سامنے آیا ہے، اور ایسے ایسے انکشافات کرنے جا رہا ہوں اس درباری خواجہ آصف کے حوالے سے کہ آج سے پہلے میڈیا پہ ایسے انکشافات نہیں ہوئے ہوں گے۔ اپنی بات پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف بھی اپنے لیڈر نواز شریف کی طرح سیال کوٹ کے گاڈ فادر ہیں، سیال کوٹ کے یہ مافیا کے ہیڈ ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میڈیا پہ یرغمال بنا رکھا ہے انہوں نے سارے شہر کو، اور کرپشن جو ہے سیال کوٹ کے چونک چراہوں پہ اس کا ننگا ناچ ہو رہا ہے وہاں۔ اور اسی مافیا کے خلاف جس طرح میرے لیڈر عمران خان نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، وہی جنگ میں اس گاڈ فادر خواجہ آصف کے خلاف لڑ رہا ہوں شہر سیال کوٹ میں، اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک لڑتا رہوں گا۔ میڈیا کے سامنے جو میں چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف نے پہلے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا کہ انہوں نے اپنا اقامہ ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ میں نے آپ سب کو ان کے دستاویز دے دیے ہیں، اگر آپ پہلے 4 صفحات دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو شک نمبر 8 ہے جس میں آکوپیشن کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے بزنس لکھا ہوا ہے وہاں، اور کہیں اس امپلائمنٹ کا، اس کمپنی کا، ڈیزینیشن کا، سیلری کا، کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نامینیشن پیپرز پہ۔ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، اسی پیپر میں اگر آپ اس کی شک نمبر 13 دیکھیں، وہاں بھی خواجہ آصف نوسر بازی کرنے سے باز نہیں آئے۔ وہاں کیٹاگوریکلی لکھا ہے یہاں، اگر آپ شک نمبر 15 پہ جائیں، میں قوم کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ اوتھ پہ پوچھا جا رہا ہے خواجہ آصف سے کہ بطور ایم این اے آپ بتائیں آپ نے اپنی کانسٹیچوئنسی پہ اپنے بل بوتے پہ کوئی پروجیکٹ کیا ہو۔ تو خواجہ آصف لکھتے ہیں کہ میں نے خواجہ صفدر میڈیکل کالج بنایا۔ اسی دستاویز میں نے وہ 2 ڈاکومنٹ اٹیچ کیے ہیں کہ جو 2003 میں
جب گورنر خالد مقبول تھے ان کے ڈاکومنٹس لگے ہیں نوٹیفیکیشن کے کہ یہ جو کالج تھا اس کا نام سیالکوٹ میڈیکل کالج رکھا گیا تھا. میں میڈیا کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں. اور خواجہ آصف تم کہتے ہو عمران خان کو کہ عمران خان نے شوکت خانم اپنی والدہ کے نام پہ کیوں رکھا؟ عمران خان نے تو محنت کر کے چندہ اکٹھا کر کے پوری دنیا میں جا کے شوکت خانم کا نام جو ہے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا. لیکن تم نے کیسے, میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا کی وساطت سے, کہ عوام کے ٹیکس سے پیسے سے بننے والا یہ میڈیکل کالج اور اس کا نام سیالکوٹ میڈیکل کالج سے انہوں نے چینج کر کے خواجہ صفدر میڈیکل کالج رکھ دیا ہے. خواجہ آصف نے, میں بتانا چاہتا ہوں, سیالکوٹ کی کوئی سڑک, کوئی برج, کوئی ڈسپینسری تک نہیں چھوڑی جس کا نام انہوں نے خواجہ صفدر اپنے والد مرحوم کے ساتھ نہ جوڑا ہو. اگر ان کا بس چلے خواجہ آصف کا, میں کہنا چاہتا ہوں تو یہ پنجاب اسمبلی میں ریزولوشن لے آئیں, سیالکوٹ کا نام تبدیل کر کے صفدر کوٹ رکھ دیا جائے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو وفاقی وزیر داخلہ 5 بجے پریس کانفرنس کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر وزراء کوششیں رنگ لے آئیں. اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جاوید بلوچ سے. جی جاوید بلوچ, کیا تفصیلات ہیں؟ 5 بجے وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, معاملات کیا طے پا گئے ہیں؟ جی فرحان, بالکل معاملات طے پا چکے ہیں. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقاتیں ہوئی تھیں نثار علی خان سے, اس پہ معاملات طے پا گئے ہیں. نثار علی خان نہ تو وزارت کا استعفیٰ دے رہے ہیں اور نہ ہی پارٹی چھوڑ رہے ہیں, بلکہ اپنا جو موقف ہے وہ میڈیا اور عوام کے سامنے آج رکھیں گے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی طرف سے یہ موصول ہو گیا کہ وزیر داخلہ ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے آج شام 5 بجے. ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بہت جلد وزیر اعظم سے بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں, جس کے بعد معاملات جو ہے وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا جاوید بلوچ ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے. پاک زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے وفاقی وزیر داخلہ سے بانی متحدہ کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے بننے سے نقصان صرف مہاجروں کا ہوا ہے. آپ کو بتا چلیں کہ مصطفیٰ کمال نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے حوالے سے وزیر داخلہ سے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا. دیکھتے ہیں کراچی سے سدرا ڈار کی رپورٹ. پاکستان ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ میں چلا کر کہہ رہا تھا کہ بانی متحدہ ہی ہمارے کارکنوں کے کام ہے. وہ آڈیو اور ویڈیو پیغامات دے رہے تھے کہ 2 افراد پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی جائیں, 10-12 کی ٹولیاں مت بناؤ, سب کے سب پکڑے جاؤ گے. کہہ رہے ہیں اکیلے کرو خود, یا 2 کو ایک 2 کو ساتھ ملا کر کرو. 10-12 کی ٹولی نہیں بنانا, ورنہ ایک پکڑا جاتا ہے تو 10-12 کو پکڑوا دیتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فاروق ستار صاحب کے جو بانی ہیں, بانیوں قائد تحریک, یہ فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کمال نے وفاقی وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ کراچی کی زمین پر بیٹھ کر کراچی میں خون بہانے والے شخص کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی جائے. کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ سدرا ڈار, نیو نیوز کراچی. کراچی میں منشیات فروش ملزمہ کو عدالت لانے والی خاتون پولیس اہلکار کو دھڑلے سے سگریٹ نوشی کرتی رہی. لیڈی کانسٹیبل نے عدالت کا خیال کیا اور ناقوامی جگہ ہونے کا خوب سگریٹ پی. مزید جانے کے نمائندہ نیو نیوز بحر سے. بحر شاہ بتائیے گا یہ کیا ماجرا ہے؟ شکریہ جنید شاہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. خبروں میں یہاں وقت ایک بریک کا. نیو نیوز کے ساتھ رہیے.